Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will learn about principles of tafsir. According to the principles of tafsir, we will start from definition of the Quran Majid. And their reason of principle of tafsir being a chapter 2 is that there was a chapter of Wahi. Wahi means revelation of Quran. So we call it reason of revelation of Quran. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کریم کا اصل ریزن تو وہی ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہاں پرنسپل آف تفسیر بھی آیا. تو یہ دوسرا چیپٹر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سورسز آف شریعہ میں سے پہلا، یعنی قرآن کریم. اس کے حوالے سے جب ہم نے بات کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تفسیر قرآن کریم کی تفصیل کو اور اس کی ڈسکرپشن کو کہا جاتا ہے. تو ویل اسٹارٹ اباؤٹ فرام ڈیفینیشن آف قرآن. So definition of Quran is it is that scripture, its word and meaning, which has been revealed upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, written in the pages and reported from him through a continuous and consistent chain of the narrator. قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے، وہ اسکرپچر ہے، وہ اسکرپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پیج پر کاغذوں پر لکھا گیا، اور رسول اللہ سے لے کر اب تک ہم تک ایک بڑی مسلسل اور مضبوط چین آف نریٹر، یعنی راویوں کی ایک چین کے ذریعے، ان کے تسلسل کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا ہے. تفسیر قرآن میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دراصل ہم وہاں پر سب سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر، اور تفسیر کی جو بنیادی طور پہ نالج ہے یا علم تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ علم تفسیر قرآن ہوتا کیا ہے. تو اس کے لیے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ دا ورڈ تفسیر originate from the Arabic word فسرا، اور فسرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، ٹو اوپن، ایکسپلین کرنا. ٹو اوپن اینڈ ایکسپلین دا میننگ آف قرآن مجید، اٹ از نون ایز اے تفسیر قرآن. تو جب سے قرآن کریم کو ہم نے یہ بات اس کا طے کیا، جیسے ہم نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم یعنی اسکرپچر ہے، اور اٹس ورڈ اینڈ میننگ، جب ہم نے یہ بات کہی تھی، تو جب یہ بات ہم نے مان لی کہ قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو قرآن پاک کے معنی کھولنے اور بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ادائیگی اور ان کی حقیقت، اور الفاظ کے معانی پر ان کی دلالت کو بھی ہم لوگ کیا کریں گے، دیکھیں. ناسخ منسوخ کو یعنی ایبروگیشن کو بھی ہم سامنے رکھیں گے، اور اسی طریقے سے اسباب نزول پر بھی نظر رکھیں گے، اور اسی طریقے سے وہاں آرڈرز کا اینڈ ریزنز یعنی فلاسفی آف قرآن کا ہمیں وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے یہاں سے معلوم ہو رہی ہے. اس لیے جب ہم نے اتنی سی بات کی تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک امام جو کہ تفسیر کے امام ہیں، ان کا نام ہے علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے علم تفسیر قرآن کی
جو ڈیفینیشن کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دیٹ نالج ویئر بائی دا کتاب آف اللہ وچ واز ریویلڈ ان ٹو ہز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم is understood and its meaning explained and its injections and wisdom extract. اور extracted کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا استخراج کرنا. extracted تو یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب الاتقان کے اندر، پیج نمبر ہے 174. تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ. یہ بنیادی بات، یعنی علم تفسیر وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کا فہم حاصل ہو، جس کے ذریعے اور اس کے معنی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استخراج اور اظہار کیا ہے. اس سے آگے آپ چلیں تو علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے. تو علامہ ابو حیان نے تھوڑا سا اس کو واضح کر کے بیان کیا ہے. تو کہ علامہ ابو حیان has explained further by stating tafsir is that knowledge where the manners of fulfilling the words and letter of the Quran Majid, the understanding of the laws of each injection are discussed. اب یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ التفسیر علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن. ایک تو یہ کہ قرآن کریم یہ جو تفسیر ہے یہ بنیادی طور پہ وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم اور علیحدہ علیحدہ الفاظ کے احکام، چاہے وہ مکمل ہوں یا ناقص ہوں، ترکیب کی صورت میں ان کے احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیب کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں. پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان معانی کا جو تتمہ ہے اور تکمیلہ ہے وہ بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں دس انکلوڈ کنسیڈریشن آف ناسخ، منسوخ اینڈ شان نزول اینڈ نریٹو. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے جو ناسخ، منسوخ، شان نزول اور مبہم قصوں کی وضاحت پر. تو یہ تو ہو گئی قرآن کریم کی ڈیفینیشن اور تفسیر کی ڈیفینیشن. اس سے آگے ہم چلیں گے. سب سے پہلے بات کریں گے کہ مفسر قرآن کون ہوتا ہے. مفسر یعنی آتھر آف تفسیر قرآن. آتھر آف تفسیر قرآن کو کہا جاتا ہے مفسر. یہ مفسر ہوتا کون ہے، اس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے. قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے. تو یہاں ہماری جو سورس بک ہے اس میں ہو از ایبل ٹو میک تفسیر آف قرآن مجید، اس ٹائٹل کے ساتھ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں ان آرڈر فار ون ٹو بی ایبل ٹو میک تفسیر آف قرآن مجید ایز ایکسپلینڈ اباؤٹ، اٹ از obvious that one needs to have knowledge of the different sciences، کہ مختلف قسم کے علوم میں اس شخص کو مہارت حاصل ہو. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ لِمَنْ كَانَ جَامِعًا لِلْعُلُومِ الَّتِي يَحْتَاجُ الْمُفَسِّرُ إِلَيْهَا وَهِيَ 15 علم. تو یہ کہتے ہیں کہ and among them are those who say that it is permissible for that person to make tafsir who encompasses the various sciences, yani knowledges which are needed to make tafsir. In total these comprise of 15 sciences. یہاں پر اب یہاں سے وہ جو تفصیل بیان کر رہے ہیں میں اپنے الفاظ میں ان کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا کہ یہ جو 15 علوم ہیں یہ بنیادی طور پہ کیا ہیں
کہ پہلا علم تو ہے، یہ کہتے ہیں پہلا علم ہے دا فرسٹ بینگ نالج آف عربک لیکسیکوگرافی، عربی لغت کا سب سے پہلے اس کو علم ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ قرآن کریم کے مفرد الفاظ کی جو میننگز ہیں وہ اس سے معلوم ہو جائے۔ تفسیر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مجاہد، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ جائز نہیں ہے لغات عرب کی معرفت کے بغیر قرآن کریم کے اندر کوئی لفظ کشائی کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں جب تک انسان کو عربی نہیں آتی ہے کوئی بات کرنا بری بات ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا کہ جس نے قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات کہی ہوگی اور اس کو لغت عرب نہیں آتی ہوگی تو میں اس شخص کو سخت سزا دوں گا۔ دوسرا علم جس کو جاننا ضروری ہے وہ ہے عربی گرامر کا علم۔ عربی گرامر میں دو چیزیں بہت زیادہ معروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ایک تو علم نحو اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم علم الصرف۔ تو علم النحو کا جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ علم النحو کے ذریعے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں کون سی حرکت آئے، زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے نالج آف صرف۔ نالج آف صرف کیا ہوتی ہے؟ علم الصرف کا جاننا، اس لیے کہ علم الصرف یہ چیز بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں وہ ان کا جو صیغہ ہے، جو اس کا لفظ ہے، جو ورڈ ہے، اس کی جو بناوٹ آ رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے لیمنعن، مانع، ضارب، عالم، لیعلم، اعلم، تو یہ سارے کے سارے جو معنی آ رہے ہیں، یعلمون، تعلمون، اعلم، نعلم، یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کی جو بناوٹ ہے جو مختلف انداز سے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیسے بنتی ہے یہ علم الصرف بتاتا ہے۔ اس کے ساتھ علم الصرف کی ایک چیز ہے، گرامر کی ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں اشتقاق، علم اشتقاق۔ اور اس لیے کہ لفظ کبھی کبھی دو قسم کے مادوں سے مشتق ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی ایک لفظ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے۔ جیسے اسلم کا لفظ ہے، اسلم میں مادہ ہے سلیمہ، سین لام میم۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مصدر کا لفظ کچھ اور ہوتا ہے، معنی الفاظ جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے لفظ مسح ہے، مسح تو اسی سے ہے لفظ مسیح، مسیح، مسیح کے معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے معنی اس کا مسیح جس کو دجال کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا جو لفظ ہے یہ مسح سے تو ہے کہ اس کے معنی چھونے اور کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کے، اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کا آتا ہے مساحت کا۔ مساحت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنا، اور اس کے معنی پیمائش کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر پانچویں جو علم ہے وہ یہ ہے یہاں پر ہے علم معانی۔ علم معانی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کی ترکیبوں کے خواص اسی طریقے سے جب معلوم ہوتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو علم معنی یہ چیزیں بتاتا ہے۔ پھر چھٹا علم ہے علم بیان۔ علم بیان اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں یہ جو جملے کہے جا رہے ہیں، یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے معنی میں ظہور ہے، یعنی یہ معنی بالکل ظاہر ہے، یا کچھ چھپا ہوا ہے، اس میں تشبیہ آ رہی ہے، اس میں کنایہ آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ساتواں علم ہے علم بدیع۔ اس سے کلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، بداعت جسے کہا جاتا ہے۔ یہ علم معانی، علم بیان اور علم بدیع یہ تینوں فن بلاغت کے علوم کہلاتے ہیں، اور مفسر کے لیے یہ اتنے اہم ہیں کہ
مفسرین کے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم دوسروں کو عاجز کرنے والا اعجاز والا کلام ہے، تو علم بلاغت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعجاز کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کیونکہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں، بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح بھی معلوم ہو جاتی ہے، اسی لیے جو ہے علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نویں بات ہے کہ علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی آئی ہیں کہ جن سے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تعالیٰ پر صحیح نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بہت معنی مشہور ہے، آیت مشہور ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ استوا سے مراد کیا ہے اور استوا سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ معنی بھی نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانی بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بھائی نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے یہ ہم طے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں جیسے اعمال کر رہے ہیں، تو بیٹھنا اٹھنا یہ انسانوں کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان کی لائق ہے وہ یہاں پر بیٹھنا پڑا۔ 10واں علم جو ہے وہ ہے علم اصول فقہ۔ علم اصول فقہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے استدلال، استنباط کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اصول معلوم ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے استدلال استنباط کیا جاتا ہے۔ 11ویں چیز ہے کہ اسباب نزول معلوم ہے، ریزن آف ریویلیشن آف قرآن مجید، کہ قرآن کریم جو ریویل ہوا اس کی آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کے پیچھے کوئی ریزن تھا یا نہیں تھا، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کس سے؟ علم اسباب نزول سے، ریزن آف نالج آف ریزن آف ریویلیشن آف قرآن مجید۔ 12ویں چیز ہے ایبروگیشن کا معلوم ہونا۔ ایبروگیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کو عربی میں اور اردو میں نسخ کہا جاتا ہے، ناسخ منسوخ کا علم۔ اب یہ ان منسوخ شدہ احکام ان احکام سے الگ ہونا ضروری ہے، جو منسوخ نہیں ہوئے ان سے الگ ہونا ضروری ہے، اور جن پر عمل کرنا ہے ان کا پہلے پتہ ہونا چاہیے، جن پر عمل نہیں کرنا وہ منسوخ ہے۔ اسی طریقے سے 13واں علم ہے علم فقہ، جس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ایک مفسر کے لیے، تاکہ جزوی مسائل کا جب احاطہ کرنے لگیں تو قواعد اور کلیات وغیرہ اس کو معلوم ہوں کہ کن قواعد کے ذریعے یہ مسئلہ نکالا جا رہا ہے۔ اور 14واں علم اس میں ہے علم حدیث،